اس لیے میں نے ان کا نام یہ رکھا ہے۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے ایسی شخصیت جس کی تعریف ساری دنیا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ کے دادا عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور سارے قریش کو دعوت دی۔ ایک فرض کے بارے میں ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک سنت کے بارے میں کوئی خوشی کا موقع ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ شکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کا موقع آتا یا کوئی اچھی خبر سنا جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کرتے تھے۔ علماء نے اس کی بہت ساری صورتیں رکھی ہیں۔ 2 رکعت شکرانے کے پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یا ویسے ہی ایک سجدہ کر کے تسبیحات پڑھ کر شکر کی نیت کر لی جاتی ہے۔ ایک فضیلت والا عمل مطلقہ بیٹی کی کفالت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بہترین صدقہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ لازم آپ ہمیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا تیری ایسی بیٹی جو لوٹ کر تیرے گھر آ گئی ہو، یعنی اس کے خاوند نے اسے طلاق دے دی ہو اور وہ آپ کے پاس آ گئی ہو اور اس کا کمانے والا کوئی نہ ہو، یعنی خود بھی کوئی کام کاج نہ کر رہی ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کرے گا تجھے بہترین صدقے کا اجر ملے گا۔ مطلقہ بیٹی پر خرچ کرنا، اس کا کمانے والے یعنی بچے بھی جوان نہ ہوں، ٹھیک ہے، خود بھی کوئی کام نہ کر رہی ہو، ایسی بیٹی پر خرچ کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں علم دین کو چھپانا، اس کی بہت ساری صورت ہے، مسئلہ نہ بتانا، یا لوگ تکبر کی وجہ سے لوگوں سے نہ ملنا کہ میں بڑا عالم ہوں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اسے آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم